بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین. آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی، آنریبل ڈپٹی اسپیکر، وفاقی وزراء، MNAs، سینیٹرز، خواتین و حضرات، پیارے ہم وطنوں، السلام علیکم. اور آپ سب کو میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اپنے کابینہ کے ساتھیوں کی طرف سے، اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا، اور انشاءاللہ اس نے تا قیامت انشاءاللہ دنیا کے نقشے پہ رہنا ہے انشاءاللہ. اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں ہمیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور جب یہ ملک بنا تو کوئی اتنی اچھی حالت نہیں تھی، لیکن 78 سال کے بعد آج یہ ملک الحمدللہ ایک ناقابل تسخیر ایک دفاعی مملکت بن چکا ہے. اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا تکمیل تک جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھوں یہ مکمل ہوا، تو پاکستان 28 مئی 1998 کو الحمدللہ ایک ایٹمی قوت بنا. اور پھر بات وہاں ختم نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب پاکستان کو ایک میزائلی قوت بھی بنانا ہے. یہ چیزیں شاید پہلے بات پبلکلی نہیں ہوئی، لیکن میں اس کو آج آپ کے سامنے اس تاریخی موقع کے اوپر رکھ رہا ہوں کہ 21 اپریل 1999 میں چونکہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو سخت پابندیاں پاکستان پر لگی، اور ان پابندیوں سے ہم نے الحمدللہ بڑی دلیری کے ساتھ نپٹا. اور جب پاکستان جب الحمدللہ دوبارہ سٹیبل ہوا اور پھر ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد کیا، اور آج پاکستان ایک صرف ایٹمی نہیں بلکہ ایک میزائلی قوت بھی بن چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ان 78 سالوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے. ہم اس کو کہتے ہیں بوم اینڈ بسٹ سائیکلز، لیکن اس ملک کی معیشت میں، اس ملک کی قوم میں بہت زیادہ ریزیلینس اور قوت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ کانسپریسیز کی وجہ سے گرا یا نیچے گیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے جذبے، اس کی محنت اور اس کی کاوش اور اس کی لگن سے اس کو دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دنیا میں ابھارا. میں اگر معیشت کی بات کروں تو یہ قوم نے دیکھا کہ ایک میکرو اکنامک انسٹیبل ملک جس کو کہا جا رہا تھا کہ چند مہینوں میں یہ ڈیفالٹ کرے گا، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنی اوتھ لی 2013 میں، تو دیکھتے ہی دیکھتے کہتے تھے کہ اس کو 12 سے 15 سال لگیں گے اس کوگمائر سے نکلتے ہوئے. اور کبھی بھی پاکستان نے اپنا سٹرکچرل پروگرام جو IMF کا مکمل نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا مکمل ہوا پروگرام وہ 2013-2016 کا تھا، اور تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوئے. آج آپ گوگل کریں تو آپ کو پاکستان کی تعریفوں کے انبار نظر آئیں گے کہ اس کے اقتصادی اشاریے، وہ جو اتنی بڑی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی وہ گر کے 3.59% پہ پہنچ گئی.
وہ جو ریزروز تھے وہ ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ میں آج بھی $25 ارب کے قریب پہنچ گئے. وہ جو گروتھ تھی جس کے لیے ویسٹرن ممالک ترستے ہیں وہ 6.3% پہ پہنچ گئی. اور پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ ہر دن اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہوتی, اور دنیا تمام یہ کہنے لگی کہ ڈونٹ لک ٹورڈز ادر کنٹریز, لک ٹورڈز نیبر. میں گوگل کریں آپ کو ساری چیزیں بھی مل جائیں گی. پاکستان وہاں 2017 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پہنچا جہاں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی ایک اتھارٹی ہے اس نے یہ لکھا کہ یہ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا ہے, اور یہ چند سالوں میں not later than 2030 2030 سے پہلے یا وہاں تک یہ دنیا کی جو پریمیم فائنینشل دنیا کی بہت بڑی کلب ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی G20 یا بڑی 20 معیشتیں اس میں داخل ہو جائے گا. ہم صرف 4 نوچز دور تھے, اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہی بوم اینڈ بس سائیکل کانسپریسیز, اور اس نے پاکستان کو پھر اگلے 4 سال میں ایسا ڈیریل کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے میں پہنچ گیا. پاکستان 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت میں پہنچ گیا. پاکستان کے تمام انفلیشن یعنی آسمان کو چھونے لگی, اور جو ترقی اور جو GDP گروتھ ہے وہ زمین بوز ہو گئی, مائنس بھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اور جو الائز پارٹیز تھی ان کے لیے کہ کیا ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, کیا ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے حکومت سنبھالیں, کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل تو پتا تھا کہ خرچ ہوگا, لیکن ایک طرف ملک کو بچانا تھا, دوسری طرف سیاست کو بچانا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاست کو, میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ سیاست آتی جاتی رہے گی, ملک کو بچانا ہے, اور اللہ کے فضل سے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دن رات محنت کی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 16 مہینے کی تھی, الائز نے, اس پہ بلاول بھٹو صاحب تھے, اس میں تمام ہماری مختلف جماعتیں ساتھ تھیں, اور ہم نے دیکھا کہ دنیا ہمیں ہر مہینے ایک نئی تاریخ دیتی تھی, اور کو عام لوگ نہیں دیتے تھے, کوئی صرف اکانومسٹ نہیں دیتے تھے, ادارے دیتے تھے. فچ جیسی ایجنسی دیتی تھی کہ جی یہ 30 جون 2023 سے پہلے یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. شاید انٹرنیشنل کانسپریسیز ایسی تھیں, اور شاید کچھ قوتیں دیکھنا چاہتی تھی پاکستان, ان کو آج بھی نہیں بھاتا ایک ایٹمی قوت, ایک میزائلی قوت, تو شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بھی سری لنکا بنے, یہ بھی یہاں بھی دست و گریباں ہوں, یہاں بھی پھر ہم آپ آگے ڈکٹیٹ کریں کہ کیا ہونا ہے. لیکن یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. انشاءاللہ یہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا. تو آج آپ نے دیکھا کہ 2024 میں اللہ تعالیٰ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی, اور ہم الائز کے ساتھ پوری طرح ان کی جو کوشش تھی وہ معیشت کو دوبارہ اسی طرح ابھارنے کی, اس کو واپس اس کو جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کی, قریباً 5% پہ آ چکی ہے 33% سے, اپنے ریزروز کو بڑھانے کی, وہ بھی 20 ارب کے قریب ڈالر پہنچ چکے ہیں, اپنی گروتھ کو بہتر کرنے کی, اور قوم کی خدمت کے لیے ترقی کے پروگرام بنانے کی. یہ بیان 2017-18 کا جو بجٹ تھا اس میں پہلی دفعہ 1 ٹریلین ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ رکھا گیا, 1001 بلین, اور یہ اب دوسری دفعہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 1001 بلین کے اوپر رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو وزیر اعظم کی سوچ, ان کی کوشش, ان کی محنت صرف اور صرف اس لیے ہے کام کام اور کام, اور پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے جانا جہاں اس کا مقام بنتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جہاں تک سفارتی معاملات تھے, آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال پہلے نہ کوئی پاکستان کی طرف آتا تھا, نہ پاکستان کسی طرف کوئی پاکستان کو دعوت دیتا تھا, نہ پاکستان کسی جگہ پہ ریلیونٹ, اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے.
پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں سب سے پہلے 2012 میں ہم 7ویں دفعہ سلامتی کونسل کی ہمیں ممبرشپ ملی, 2 سال کی جو الیکٹ ہوتے ہیں ممبرز, اور ہم 1 ووٹ سے اس وقت ہم نے وہ الیکشن جیتا, 1 ووٹ سے 2012. اس دفعہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 182 ورسز 5 ووٹوں سے پاکستان سلامتی کونسل کی نشست جیتی. 1997 کے بعد پہلی دفعہ اسی کنونشن سینٹر میں یہ سی ڈی اپنا چیئرمین اور چیف کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دن رات لگایا اس کو تیار کرنے کے لیے کہ بھائی اگر ہم نے 1997 کے بعد ایک ایس سی او کی جو کہ شنگھائی کارپوریشن کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کرنی ہے تو سرینا میں تو کرنا مناسب نہیں ہے. پاکستان کے پاس یہ بہترین جگہ ہے, تو اس کو اس وقت پہ تیار کیا گیا, اور ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ 1997 کے بعد اتنا بڑا اکٹھ پچھلے سال اکتوبر 2024 میں پاکستان میں ہوا. تو یہ پاکستان اب وہ تنہائی والے دن گزر چکے. اس کے بعد قریباً ویمن اینڈ گرلز ایجوکیشن کے لیے 40 ممالک کے وزرائے تعلیم اسی ہال میں بیٹھ کے میٹنگز ہوئی, اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب کس رخ اپنا چل رہا ہے. اسی دوران جبکہ ہم معیشت پہ توجہ دے رہے تھے, ہم اپنی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو تیزی سے آگے لے کے جائیں, لیکن دشمن نے پھر پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور پورا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈال دیا. ہم نے دیکھا کہ بہادر افواج نے اور بہادر قوم نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دشمن کو 4 دن کی جو اصل جنگ تھی, ہواؤں میں بھی, فضاؤں میں بھی, زمین میں بھی, اس کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کو ابھی تک ہوش اس کی ٹھکانے نہیں آ سکی. کیونکہ ہماری بہادر افواج نے اور اس کی لیڈرشپ نے, چیئرمین جوائنٹ چیف, فیلڈ مارشل, چیف آرمی سٹاف, ایئر چیف, نیول چیف, ان سب نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں دن رات کنسلٹیشن سے جو حکمت عملی تیار کی, ابھی تک بھارت کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ابھی تک وہ بکھلائے ہوئے ہیں, کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سفارتکاری میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو فرض تھا ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے, اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم نے ایران کے لیے پوری سفارتکاری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی, اور آج اس کے نتیجے میں ایران جیسا ملک اس نے کہا کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں. ہم نے اس تجربے میں دیکھ لیا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے, اصلی دوست کون ہے, اور وہ پاکستان ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے, پوری امت, صرف پاکستان نہیں یا ایران پاکستان نہیں, پوری امت. اور کسی بھی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. اسی جذبے کے تحت ہماری حکومت غزہ میں بھی اپنی بھرپور, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی, اور اس دوران بھی اپنا پوری طرح فرض ادا کر رہی ہے. ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کھل کے اسرائیل کا نام لے کے اس کی مذمت کی, اور جو سفارتی ہمارے جتنے معاملات ہیں, ابھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جولائی کے مہینے میں صدارت ملی سلامتی کونسل کی, جس کے لیے میں وہاں 3 دن میں نے صدارت کی پاکستان کی طرف سے, اور اس میں ایک دن جو تھا وہ صرف فلسطین کے لیے ہم نے مخصوص کیا, اور اس کے اوپر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھائی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے, اس میں بہت ریزیلینس ہے,
وہ لوگ کچھ ہیں وہ جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. وہ میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھا 23 کا بجٹ بنا رہا تھا, تو میری عادت ہے میں جو ہمارے چیمبرز کے لوگ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں. وہ آتے تھے بڑے مایوس ہو کے, بس جی ہم تو سوچ رہے ہیں بزنس بیچ دیں اور بس ملک سے باہر چلے جائیں. میں کہتا کیا مسئلہ ہے جی, ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہے, اور پڑھ لیا بس جو ہمارے اینٹی ہیں جو پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں. میں کہا کیا ڈیٹ ہے, کتنا قرض ہے؟ کہتے جی 130 ارب ڈالر ہے. تو میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 6,000 سے 10,000 ارب ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے زمین, پاکستان کے زمین کے اندر. ہمارا ریئر ارتھ مٹیریل ہے, ہمارا لیتھینیم ہے, ہمارا ہائیڈرو کاربن ہے. پاکستان لائکلی ٹو بی, ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا کا چوتھا بڑا گیس آف شور, سمندر کے اندر جو ہمارا حصہ ہے سمندر کے اندر, ہماری باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر گیس کے ریزروز ہیں. تو یہ اب سٹیم لائن کرنے کے لیے دن رات میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی کریں, اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کمیونٹی آف نیشن میں اپنا وہ مقام حاصل کرے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ اس مبارک دن ایک دفعہ پھر دلی مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم رکھے, اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. اور یہ جو زمینی ذخائر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اب ہمیں عطا کرے تاکہ پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلے. پاکستان زندہ باد.